بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ماہ رمضان خوشیوں والا، برکتوں والا، خیروں والا، رحمتوں والا مہینہ شروع ہوا۔ شروع میں بڑا جوش، بڑا جذبہ، ساتھیوں نے دیکھا مسجدیں بھر گئیں اور ماشاءاللہ مسجدوں کی رونق بڑھ گئی، مسجدوں کی زمینیں خوش ہو کر دعائیں دے رہی تھیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برس رہی تھیں، لیکن درمیان میں پھر وہ سستی والی کیفیت ہو رہی ہے۔ تو اب ہم سب نے مل جل کے کوشش کرنی ہے، ہمارے وہ بھائی جو شروع رمضان میں ماشاءاللہ سرکش شیاطین جب قید ہوئے تو الحمدللہ شیطان کے چنگل سے نکل کر وہ اللہ کے گھروں کی طرف انہوں نے رخ کیا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ جو مسجد میں آنے والے بھائی ہیں وہ بھی اگر چاہتے ہیں وہ استقامت کے ساتھ چلتے رہیں، تو وہ تھوڑا سستی کا شکار جو ہمارے بھائی ہیں ان کو دعوت دیتے رہیں اور ان کو متوجہ کرتے رہیں، کیونکہ ان حضرات کو ہم دعوت دیتے رہیں گے، اوروں کو متوجہ کرتے رہیں گے اور ان کو ترغیب دیتے رہیں گے، ان کو قبر، قیامت، حشر، اللہ تعالیٰ کی محبت کی باتیں، حضور کی محبت کی باتیں، جنت کا شوق بڑھانے والی باتیں، جہنم سے ڈرانے والی باتیں، یہ ہم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی اس میں آگے بڑھتے رہیں گے اور رمضان المبارک کو خوب قیمتی بناتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہماری وساطت سے اور بھی کتنے لوگ خیر کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اور بے شمار لوگوں کے واقعات ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی ماہ مبارک میں اللہ کے گھر سے لو لگائی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں آگے بڑھے، اور وہ پھر بڑھتے ہی چلے گئے اور مستقل وہ اللہ کی رضا کے راستے پر چلنے والے بن گئے، 100% نمازی بن گئے، 100% اللہ کے پیارے حکموں اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو اپنانے والے بن گئے۔ تو اعتکاف کے دنوں میں بھی دعوت اللہ والے ہیں جی، ہمارے جو بھائی ہیں ان سب کے لیے بہترین ایک میدان ہوتا ہے کہ اعتکاف والے حضرات جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں، اور وہ بہت سارے ہمارے جوان بھائی اللہ کی رضا کے لیے ہمت کر کے اعتکاف میں تشریف لے آتے ہیں، تو ان کو مستقل دین پہ چلنے کے لیے تیار کرنا، اس کے لیے جو ہے نا یہ بہت زبردست ایک موقع ہوتا ہے۔ عابد بٹ ایک بہت بڑا اداکار تھا، اللہ نے اس کو اسی اعتکاف کے دنوں میں ہی اپنے دین کے راستے میں قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت بڑا دین کا کام لیا ہے جی۔ وہ حالانکہ اعتکاف کے فوراً بعد اس نے اپنا اسٹیج شو دبئی میں اور مختلف ملکوں میں لے کے جانا تھا، لیکن وہ سارے اسٹیج شو وغیرہ سب ختم ہو گئے، اس کی زندگی کا رخ بدل گیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اعتکاف کے دنوں میں ہی تبلیغ والوں کی مبارک محنت رنگ لائی، اللہ نے اس کو اپنے راستے میں نکلنے کا ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اعتکاف کے بعد وہ اللہ کے راستے میں نکلا، وہ بننا چاہ رہا تھا دنیا کا بڑا ایکٹر، لیکن اللہ پاک نے اس کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا۔ اس کے ہاتھوں بے شمار ہندو اور غیر مسلم اسلام میں داخل ہوئے، لاکھوں کروڑوں نام کے مسلمانوں کو اللہ کے فضل و کرم سے کام کا مسلمان بننے کی دعوت دیتے دیتے دنیا سے گیا۔ جامعہ اشرفیہ میں جب اس کا جنازہ ہو رہا تھا، جامعہ اشرفیہ کے محتمم حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس جنازے پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ آج اس جنازے میں شرکت کرنے والوں کی برکت سے اس میت کی، اور اس میت کی برکت سے اس سارے جنازے کے شرکاء کی، اور ہم سب کو اپنی بخشش کی امید ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے بھائی، آخری دنوں میں نے خود دیکھا، ہمارے دوست تھے، تعلق تھا ان سے، انہوں نے بتایا، میں نے ان کو دیکھا بیمار تھے بالکل، کافی بیماریاں ہو جاتی ہیں زندگی کے آخر عمر میں، تو بیماری کے باوجود، کمزوری نقاہت کے باوجود اللہ کے راستے میں وہ خود تشریف لے جا رہے تھے، تو برتے برتے کرنا اور کرتے کرتے مرنا کا مصداق بن گئے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی ان مقدس ہستیوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے زندگی کے آخری دم، آخری سانس تک دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور اس ماہ مبارک کے آخری لمحات، آخری ایام کو خوب قیمتی بنانے کی اور جھولیاں بھر بھر کے اللہ کے خزانوں کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ویسے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، زندگی کی ہر نماز کو آخری نماز سمجھو، ہر دن کو آخری دن سمجھو، ہر شام کو زندگی کی آخری شام سمجھ کے قیمتی بنا لو۔ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح ہو جائے تو شام کے انتظار میں مت رہو، واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، شام ہو جائے تو صبح کے انتظار مت کرو۔ عد نفسک من الموتى، اپنے آپ کو مردوں کی فہرست میں شمار کرو، اگلا رمضان تو چھوڑو، اگلے دن کا پتہ نہیں، کل چھوڑو پل کا پتہ نہیں، تو اس لیے ہمیں اس رمضان کو زندگی کے آخری رمضان المبارک سمجھ کر خوب قیمتی بنا لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی پوری قدردانی کی اور ایک ایک لمحہ خوب قیمتی بنانے کی
اور 100% اللہ کی رضا کے عین مطابق گزارنے کی. اور اللہ کے رضا کے بہت سارے نیک اعمال ہیں، ان میں کچھ اعمال ایسے ہیں جن سے اللہ کی رضا بہت زیادہ بڑے پیمانے پر حاصل کی جا سکتی ہے، وہ ہے دعوت تبلیغ والا عمل. تو ہم سب نیت کریں اس میں بھی انشاءاللہ ہم خود بھی لگیں گے، اوروں کو لگائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.